السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو دل کی گہرائی سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس سے دوسروں تک بھی ضرور پہنچ جائیں تاکہ اللہ کی یاد اور دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی گفتگو ایک ایسے مہینے کے بارے میں ہے جس کے رخصت ہونے کا خیال ہی دل کو اداس کر دیتا ہے۔ جی ہاں، رمضان جا رہا ہے، وہ مہینہ جس کے آتے ہی مساجد آباد ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں ہر طرف سنائی دیتی ہیں، سحری کے وقت گھروں میں برکت اترتی ہے اور افطار کے وقت آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مگر آج دل میں ایک عجیب سی کسک ہے، ایک خاموش سی اداسی ہے، کیونکہ وہ مہینہ جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں اب ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مگر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا واقعی ہم اس رمضان میں متقی بن گئے؟ کیا ہماری آنکھیں گناہوں سے رک گئیں؟ کیا ہماری زبان غیبت، بہتان اور جھوٹ سے پاک ہو گئی؟ یا پھر ہم نے اس مبارک مہینے کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ تباہ ہو وہ شخص جس پر رمضان آیا اور وہ اپنی مغفرت کروائے بغیر ہی گزر گیا۔ ذرا تصور کرے، اگر یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو تو اگر اگلے سال جب لوگ رمضان کا چاند دیکھے تو ہم اس دنیا میں موجود نہ ہوں، ہماری قبر کی مٹی ٹھنڈی ہو چکی ہو اور ہمارے اعمال کا حساب شروع ہو چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ ناظرین، رمضان کے یہ آخری دن ہمیں پکار رہے ہیں جیسے کوئی مہربان مہمان رخصت ہوتے ہوئے کہتا ہو کہ اگر کچھ مانگنا ہے تو ابھی مانگ لو، اگر توبہ کرنی ہے تو ابھی کر لو، اگر آنسو بہانے ہیں تو ابھی بہا لو، کیونکہ شاید یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ وہ راتیں یاد کرے جب سحری کے وقت آنکھ کھلتی تھی اور ہر طرف خاموشی میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا تھا۔ وہ لمحات یاد کریں جب افطار کے وقت دعا قبول ہونے کا وعدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم عند فطرہ دعوت لا ترد۔ روزہ دار کی افطار کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ مگر ہم نے کتنی دعائیں مانگی، ہم نے کتنی بار اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ قرآن ہمیں امید دلاتا ہے اور کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی رب اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہے۔ سوچئے، جب رمضان ختم ہوگا تو وہی پرانی مصروفیات، وہی دنیا کی دوڑ، وہی غفلتیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دل بھی ویسا ہی رہے گا، یا رمضان نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دی ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے بعد بھی نماز، قرآن اور نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے تو سمجھ لو کہ رمضان قبول ہو گیا۔ مگر اگر رمضان کے بعد ہم پھر گناہوں کی طرف لوٹ جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اس مہینے کی قدر نہیں کی۔ اے سننے والے، اگر دل میں ذرا بھی زندگی باقی ہے تو اٹھ جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے رو پڑھو۔ کہو، اے میرے رب، اگر میں نے اس رمضان میں کوتاہی کی تو مجھے معاف کر دے، اگر میں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو مجھے معاف کر دے، اگر میری زبان سے کسی کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے،
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مگر یاد رکھو، رمضان ہمیشہ نہیں آتا، زندگی ہمیشہ نہیں رہتی، سانسیں ہمیشہ نہیں چلتی۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے اور ہم قبر کی تنہائی میں ہوں گے، لوگ نئے کپڑے پہن رہے ہوں گے اور ہم کفن کے کفن میں لپٹے ہوں گے، لوگ ہنس رہے ہوں گے اور ہم اپنے اعمال کے حساب کے انتظار میں ہوں گے۔ اس لیے اے میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کو یوں مت جانے دو کہ وہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے۔ اس سے اس طرح رخصت کرو کہ وہ اللہ کے سامنے گواہی دے کہ یا رب، یہ بندہ راتوں کو تیرے سامنے رویا تھا، یہ بندہ تیرے قرآن سے محبت کرتا تھا، یہ بندہ تیری رحمت کا طلبگار تھا، اور شاید اسی گواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو آؤ، رمضان کے جاتے ہوئے لمحوں کو تھام لیں، اپنے دلوں کو نرم کر لیں، آنکھوں کو اشکبار کر لیں اور اللہ کے سامنے عاجزی سے کہہ دے اے میرے رب، اگر ہم اگلے رمضان تک زندہ نہ رہے تو اس رمضان ہی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ باتیں اچھی لگی ہو، دل کو اتری ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔